کہ رمضان المبارک کی یہ 27ویں رات، جس کو اکثر علماء نے، اکثر ائمہ نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں اکثر شب قدر کو رمضان المبارک کی 27ویں رات میں پایا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ اس پر قرآن نے جواب دیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن پاک جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں سارا رمضان نماز تراویح میں ایک ایک پارہ، سوا سوا پارہ کر کے، ڈیڑھ ڈیڑھ پارہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، جو براہ راست اللہ کا کلام ہے، جو براہ راست حضرت جبریل امین کے ذریعے آقائے دو جہاں کے قلب انور پہ اترا، جو سراسر ایک مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، جو ایک مومن کے لیے شفا ہی شفا ہے، جو ایک بندے، جو ایک انسان کے لیے اور آقائے دو جہاں کی ہر ایک امتی کے لیے جو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے کلام کو یعنی قرآن پاک کو اس مقدس رات میں یعنی شب قدر میں اتارا۔ یہ اتنی عظیم رات ہے شب قدر۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میری بارگاہ سے غافل بندے، تو نے سارا رمضان مسجد سے دور گزارا، میری بارگاہ میں نہیں آیا، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی نماز تراویح ادا کی، تو بتا تو کاہے کا میرا بندہ ہے؟ کم از کم آج کی رات ہی مجھے یاد کر لے اور میرا ذکر کر لے اور میری بارگاہ میں آ کے سر بسجود ہو کہ آج شب قدر ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل رات ہے۔ تو سامعین کرام، آج یہ پیغام ہے قرآن کا کہ جس نے سارا رمضان اللہ سے دور گزارا، کبھی نماز تراویح ادا نہیں کی، کبھی قرآن پاک کی نہ تلاوت کی، نہ کبھی قرآن پاک کی سماعت کی، آج یہ پیغام دے رہی ہے شب قدر والی رات کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے رب کو منا لو، اپنے مولا کو منا لو اور آقائے دو جہاں کے سچے امتی بننے کا حق ادا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کی عزت کرنے، احترام کرنے اور ادب تقاضے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔